ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کے بدلے جنگ ختم کرنے کی پیشکش کر دی۔ ناکہ بندی ختم ہونے سے پہلے جوہری مذاکرات سے بھی انکار کر دیا۔ ایکزیوس کے مطابق ایران نے پاکستان کے توسط سے نئی تجاویز امریکہ تک پہنچا دی، جوہری معاملے کو بعد کے مرحلے تک ملتوی کرنے کی تجویز دی۔ امریکی عہدیدار کا کہنا ہے تجویز میں آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھولنا اور جنگ کے خاتمے کے لیے معاہدے کرنا بھی شامل ہے۔ عباس اراغچی نے پاکستان میں نئی تجویز سے متعلق بات بھی کی۔ ایرانی تجویز ہے کہ طویل عرصے کی جنگ بندی یا جنگ ختم کرنے کا معاہدہ کیا جائے، کیونکہ ناکہ بندی ختم ہونے سے پہلے جوہری مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستانی ثالثوں نے ایران کی نئی تجاویز کو وائٹ ہاؤس تک پہنچا دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ آج ایران کی نئی تجویز سے متعلق اعلیٰ حکام سے میٹنگ کریں گے، جس میں مذاکرات میں تعطل اور آئندہ کے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات میں پاکستان اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ سینٹ پیٹرزبرگ پہنچنے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا، امریکہ کے غیر ضروری مطالبات کے باعث مذاکرات میں پیش رفت متاثر ہوئی۔ ایران اپنے موقف اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور عمان سے ملاقات میں ماضی کی پیش رفت کا جائزہ لیا، مستقبل میں مذاکرات کن حالات اور شرائط کے تحت دوبارہ آگے بڑھا سکتے ہیں، اس پر غور کیا۔ ایران اور روس کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی امور پر ہمیشہ قریبی مشاورت اور وسیع مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ ہمارے دو طرفہ تعلقات میں بھی مختلف معاملات پر گفتگو جاری رہتی ہے۔ کچھ عرصے سے رمضان سے مسلط کردہ ہماری ملاقاتوں میں وقفہ آ گیا تھا، اس لیے میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ اپنے حالیہ پاکستان اور عمان کے دوروں کے بعد روس کا دورہ بھی کیا جائے۔ یہ ایک مناسب موقع ہے کہ ہم اپنے روسی دوستوں کے ساتھ جنگ کے بعد موجودہ صورتحال کا مشترکہ جائزہ لیں۔ مجھے یقین ہے کہ اس حوالے سے ضروری رابطہ کاری اور ہم آہنگی پیدا کرنا ہمارے لیے اہم ہوگا۔ میرے پاکستان اور عمان کے دورے بھی دو طرفہ تعلقات کے تھے۔ پاکستان اس وقت ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات میں ایک اہم ثالثی کردار ادا کر رہا ہے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود امریکہ کے غیر ضروری مطالبات اور غلط طرز عمل کی وجہ سے پچھلا دور اپنے اہداف تک نہیں پہنچ سکا۔ اس صورتحال پر اپنے پاکستانی دوستوں کے ساتھ تفصیلی مشاورت ہوئی جو بہت مثبت رہی۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آئندہ مذاکرات کن حالات میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف اور شرائط اس پورے عمل میں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں۔ ایرانی قوم کی 40 دن کی جرأتمندانہ مزاحمت اس بات کی متقاضی ہے کہ ہم اپنے حقوق واپس حاصل کریں اور اپنے ملک اور ملک کے مفادات کا تحفظ یقینی بنائیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی دورہ روس سے پہلے عمان سے دوبارہ پاکستان پہنچے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیع سے ملاقات میں باہمی امور اور سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے ملاقاتوں میں جنگ کے مکمل خاتمے کے لیے ایرانی شرائط پہنچائی گئیں۔ ان میں سمندری پابندیوں میں نرمی، مستقبل میں حملے نہ کرنے کی ضمانت سمیت دیگر مطالبات شامل ہیں۔ ایران امریکہ مصالحت میں پاکستان کے کردار کا اعتراف کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے پاکستان کا بہت احترام ہے، پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم بہت اچھے اور قابل احترام ہے۔ پاک بھارت جنگ سمیت 8 جنگیں روکیں، پاک بھارت جنگ میں 8 جہاز گرائے گئے۔ شہباز شریف نے تسلیم کیا کہ ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ صدر ٹرمپ کے اختلافات کو سلجھانے کے لیے ایران کو براہ راست رابطہ کرنے کی پیشکش، بولے اگر ایران بات کرنا چاہتا ہے تو ہمیں فون کر سکتا ہے، امید ہے کہ ایران دانش بندی کا مظاہرہ کرے گا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں بتایا کہ ایران کے افزودہ یورینیم کا معاملہ مذاکرات کا حصہ ہے، ہم اس کو حاصل کریں گے۔ برطانیہ اور یورپی ممالک سے وقت پر ساتھ نہ دینے پر شکوہ کرتے ہوئے بولے ایران کے معاملے پر نیٹو ہمارے ساتھ نہیں تھا، جب جنگ ختم ہو گئی تب برطانیہ نے کہا کہ وہ جہاز بھیجے گا، یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ دشمن کی کسی بھی نئی جارحیت کا جواب اس کی توقعات سے بڑھ کر دیا جائے گا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے اپنے بیان میں کہا ایرانی فوج کی دانشمندانہ خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کسی بھی غلط فہمی کی صورت میں دشمن کو جہنمی طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ امریکہ نیتن یاہو کا کھلونا بننے کے بجائے خطے میں اپنے تباہ شدہ اڈوں سے بچا کچھا سامان سمیٹ کر فوری نکل جائے۔ آبنائے ہرمز پر ہمارا مکمل کنٹرول برقرار ہے۔ فائرنگ کے بعد میں سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔
میں نے اس وقت محسوس کیا کہ شاید کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اہلکاروں نے فوری طور پر مجھے حفاظتی حصار میں لیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو، کہا سیکیورٹی اہلکار بار بار کہہ رہے تھے نیچے ہو جائیں۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے لیبنان پر حملے، مزید 14 افراد شہید اور 37 زخمی ہو گئے۔ صہیونی فوج کی کارروائیوں میں مکان، سڑکوں اور زیتون کے باغات کو نقصان پہنچا۔ جنوبی لیبنان کے عیسائی اکثریتی قصبے دیبل میں سولر پینلز تباہ کر دیے گئے۔ حزب اللہ نے زخمی اسرائیلی فوجی کو منتقل کرنے والے اسرائیلی ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا۔ ڈرون اسرائیلی ہیلی کاپٹر سے کچھ دور گرا۔ 2 مارچ سے جاری اسرائیلی حملوں میں 2509 لبنانی شہری شہید اور 7,500 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو لیبنان اور ایران میں ناکامی کا ملبہ ڈالنے کے لیے قربانی کا بکرا ڈھونڈ رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہونے پر ذمہ داری فوج پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فوجی حکام کے مطابق نیتن یاہو نے اندرونی دباؤ کم کرنے کے لیے لیبنان میں طاقت کا مظاہرہ کیا۔ امریکی ریاست نیو جرسی کی رٹگرز یونیورسٹی میں یہودی طالب علم نے اسرائیلی فوج کی موجودگی پر احتجاج کیا۔ کہا ہولوکاسٹ سے ملنے والے پیغام سب کے لیے ہونے چاہیے۔ غزہ کی صورتحال کا ذکر کرتے ہوئے اعداد و شمار پیش کیے۔ IDF has killed over 70,000 Palestinians. The IDF has killed over 300 journalists. The IDF has targeted children. The IDF has killed over 1,700 healthcare workers. The IDF have targeted children. Khalid Rajab, 6-year-old, was shot 335 times. When my grandmother, my Jewish grandmother, told me about the Holocaust, she told me never again. This is not never again. Never again means never again for everybody. And if justice is real, then the IDF will go down. Justice will prevail. کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو چہارم دہم کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے وسائل پر قبضہ کرنے والے انسانیت کا پرامن مستقبل چھین رہے ہیں۔ سانحہ چرنوبل کی 40ویں برسی پر تقریب سے خطاب میں پوپ لیو کا کہنا تھا جوہری توانائی کا استعمال انتہائی ذمہ داری اور دانش مندی سے ہونا چاہیے۔ سانحہ چرنوبل آج بھی انسانیت کے اجتماعی شعور پر گہرا اثر رکھتا ہے۔ یہ جدید طاقتور ٹیکنالوجی کی خطرات کی یاد دہانی ہے۔ دنیا میں مختلف شکلوں میں چور موجود ہیں، جن میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جنگوں کو ہوا دیتے ہیں۔